فیروزہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے قاتل کا نام تھا اسی نسبت کی وجہ سے۔ نہ دیکھیں یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو اندازہ لگائیے دین کے اندر کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے۔ یہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب امت اسلامیہ کو، کل عالمین کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ شہر ربیع الاول، شہر ربیع النور، آمد مصطفیٰ سرکار دو عالم خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کل انسانیت کو، تمام عالم اسلام کو، اہل پاکستان کو، اہل ایمان کو بہت بہت مبارک ہو۔ مجھ سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ مفتی صاحب آپ نے جو اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، جو فیروزہ پہنا ہوا ہے، یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اور بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تو شیعہ لوگ پہنتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے، اس کو فیروزہ کہتے ہیں، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا اور جو قاتل ہے حضرت عمر کا، اس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس لیے شیعہ لوگ اس انگوٹھی کو فیروزہ کو پہنتے ہیں۔ اور یہ بات مشہور بھی ہے، جب میں نے اس کے بارے میں گوگل کیا اور کچھ ویڈیوز مجھے ایسی ملی تو مجھے بہت ہنسی آئی۔ اور کچھ اس لیے پہنتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز ہے، اس لیے پہنتے ہیں، تو ان کو حضرت عمر سے دشمنی ہے، تو بھائی اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کریں۔ تو یہ کام جس میں یہ کہا گیا کہ فیروزہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر کے قاتل کا نام تھا اسی نسبت کی وجہ سے، ابو لولو فیروز کی وجہ سے فیروزہ پہنا جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ انگوٹھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ بالکل نہیں ہے کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا تو اسی لیے یہ فیروزہ میں نے پہنا ہے، اور نہ کوئی شیعہ اس لیے پہنتا ہے۔ اچھا میں نے کیوں پہنی ہے؟ میں نے اس لیے پہنی ہے کہ اس جو یہ پتھر ہوتے ہیں، اس کے کچھ روحانی اور کچھ جسمانی فوائد ہوتے ہیں، آپ کو جسم کو ملتے ہیں، کیونکہ چیزوں کے اندر تاثیر موجود ہے۔ یہ تاثیر اللہ نے ہی رکھی ہے، یہ نہیں کہ یہ مجھے فائدہ یا نقصان دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر ہے، اگر وہ میں آپ کو آپ کے سر پہ دے ماروں تو آپ کو درد ہوگا، اس نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اسی طرح ایک پتھر اگر آپ کی انگلیوں کے اندر موجود ہے تو یہ آپ کی نفس کو، آپ کی شرائین کو یہ اپنی تاثیر پہنچاتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ پتھر مجھے فائدہ دیتا ہے یا یہ پتھر مجھے نقصان دیتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ منع ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کچھ دوستوں نے یہ تحفہ اور ہدیہ میں دیا، اور تحفہ اور ہدیہ انکار نہیں کیا جاتا، خاص طور پر انگوٹھی ہو یا عطر ہو، خوشبو ہو، دودھ کا تحفہ ہو، ان چیزوں کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کا انکار نہیں کیا اور میں نے اس کو پہن لیا، اور مجھے آنکھوں میں اچھا بھی بھلا بھی دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ اس لیے نہیں پہنا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا نام فیروز تھا تو اسی نسبت کی وجہ سے، اس کا نام فیروز بھی نہیں، ابو لولو فیروز تھا۔ تو کچھ مولویوں کی ویڈیوز میرے سامنے آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں تحقیق نہیں کی جاتی اور مولوی صاحب بس ممبر پر بیٹھ کر بے دھڑام نان سٹاپ کچھ بھی بولتے چلے جاتے ہیں اور لوگ اس کو سچ سمجھ جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگ ان کی باتوں کو اس لیے سچ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش ایسے کیا ہے کہ ہم جو بھی کہیں گے وہ گویا ایسا ہے جیسے قرآن و سنت کی نص ہو، یعنی قرآن کی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو۔ حالانکہ ان مولویوں کی ان کی جو ذمہ داری ہے ان علماء کرام کی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک بات کو آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور یہ درست بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تحقیق کریں، اور خاص کر اس گوگل کے زمانے میں کہ جب ہمارے سامنے جو نالج ہے، انفارمیشن ہے، وہ بالکل آسان ہو گئی ہے۔ تو جب میں نے اس کو گوگل کیا فیروزہ کو، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الحجر الفیروز، جب میں نے یہ گوگل کیا تو اس میں بہت ساری چیزیں میرے سامنے آئی اور میں حیران ہو گیا کہ یہ مولوی صاحب نے یہ بات کیسے کی ہے۔ ویکیپیڈیا کے اوپر فیروز حجر کریم،
حجر الکریم، اس پہ آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایران میں یہ پتھر پایا جاتا ہے، نیشاپور کے اندر، یہ چائنا کے اندر ہے، امریکہ کے اندر، میکسیکو کے اندر ہے، اسی طرح رشیا، آسٹریلیا اور تھائی لینڈ، ترکستان اور سری لنکا، ان ممالک کے اندر یہ پتھر پایا جاتا ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ بھی اس کو پہنتے ہیں، اس کو امریکی بھی پہنتے ہیں، چائنیز بھی پہنتے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے، سنسکرت کے اندر بھی اس کے نام موجود ہیں، اہل مصر بھی اس کو پہنتے ہیں، اور اس کی تاریخ اسلام کیا مسیحیت سے بھی کئی ہزار سال پہلے کی اس کی تاریخ موجود ہے اس پتھر کی۔ یہ ایک یونیک پتھر ہے اور قیمتی پتھر دنیا کے اندر شمار ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی تعلق وہ ابو لولو فیروز کے ساتھ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ جو مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا تعلق ابو لولو فیروز کے ساتھ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اب میں یہاں پر دو حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک حوالہ ہے بنوری ٹاؤن کا اور ایک حوالہ ہے جامعہ عثمانیہ پشاور پاکستان کا۔ پہلے میں آپ کو بنوری ٹاؤن کا حوالہ دیتا چلوں۔ بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ دارالافتاء کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کیا فیروزہ پتھر فیروز لولو کی جانب منسوب ہے، یعنی حضرت عمر کے قاتل کی جانب؟ یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ محض سنی سنائی بات ہے، سنی سنائی بات ہے، کسی نے کہہ دیا ہوگا نام کے اشتراک کی وجہ سے کہ دیکھیں یہ فیروزہ ہے تو وہ فیروز ہے، اس نام کے اشتراک کی وجہ سے تو اگر بہت ساری چیزیں پھر غلط ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر آج اگر کسی کا نام عبداللہ ہو، اور عبداللہ نام اولیاء کا بھی ہے، اور یعنی صحابہ کرام کا نام بھی عبداللہ ابن عمر، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن آج اگر کسی کا نام عبداللہ اور ہم یہ کہیں کہ جناب یہ تو اس لیے ہے کیونکہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کا نام تھا، تو اس لیے جناب اس کا نام عبداللہ ہے، یہ اسی مناسبت کی وجہ سے، یہ عجیب، مطلب منطق عجیب ہو جائے گی۔ تو یہ مناسبتیں جو ہم تلاش کرتے ہیں یہ بالکل من گڑت بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محض سنی سنائی بات ہے جو لوگوں نے پھیلا دی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ پتھر ہندوستان اور ایران سمیت خطہ ارضی کے کئی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اسی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، لہٰذا دیگر پتھروں کی طرح اس پتھر کی انگوٹھی بھی پہننا جائز ہے۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو یہ جو یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اور اسی طرح جامعہ عثمانیہ، ان سے سوال پوچھا گیا کہ فیروزہ پتھر کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اہل تشیع کی معتبر کتاب فروع الکافی کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ فیروزہ پتھر کی انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم پہنا کرتے تھے، جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفٹ کی تھی، ہبہ کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے یہ دی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر اہل تشیع کے ہاں ابو لولو فیروز کی وجہ سے متبرک نہیں بلکہ اس روایت میں درج وجوہ کی بنا پر ہے۔ ان کا گمان اس پتھر کے متعلق متبرک ہونے کا ہے، یعنی یہ جو روایت کی وجہ سے کہ مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اور دائرۃ المعارف کے اندر بھی جو ویب سائٹ ہے یا جو جہاں پر یہ ساری معلومات اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پر بھی یہی لکھا گیا ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک پتھر ہے یا ایک رنگ ہے، کہیں پر بھی اس کی وجہ تسمیہ سے متعلق ابو لولو فیروز کی نسبت کا تذکرہ کتابوں میں نہیں مل سکا، یعنی آپ کو کوئی بھی ایک کتاب ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر یہ بات لکھی ہو اور یہ مناسبت ذکر کی ہو کہ یہ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام ابو لولو فیروز تھا، تو لہٰذا آج لوگ اپنے ہاتھوں میں یہ فیروزہ انگوٹھی پہنتے ہیں۔ یہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ جو مولوی صاحب بیان کرتے سنی سنائی بات ہے، اور سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والا یہ حدیث کی روح سے کیا ہوتا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آدمی ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ آگے یہ لکھتے ہیں، اور پھر اس روایت کا انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے الکافی کا، کہتے ہیں باب الفیروزج عدۃ من اصحابنا عن سہل بن زیاد رفعہ الی ابی عبداللہ قال من تختم بالفیروزج لم یفتقر کف۔ حضرت
یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے اصحاب نے یہ روایت نقل کی ہے سہل بن زیاد سے، انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام کی جانب اس کو مرفوع نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں من تختم بالفیروزج، جس نے فیروزے کی انگوٹھی پہنی، لم یفتخر کفہ، اس کا ہاتھ ہتھیلی کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، اس کی ہتھیلی کبھی بھی محتاج نہیں ہوگی۔ علی بن محمد بن بندار عن ابراہیم بن اسحاق الاحمر عن الحسن بن سہل عن الحسن بن علی بن مہران قال دخلت على ابی الحسن موسى وفي اصبعه خاتم فصه فیروزج نقشه اللہ الملک فادمت النظر الیہ۔ کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، حسن بن علی سے روایت ہے، ابن مہران سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن علیہ السلام کے پاس داخل ہوا اور ان کی انگلی کے اندر انگوٹھی تھی کہ جس کا جو نگینہ تھا، فص جو تھا وہ فیروزہ تھا، اور اس کے اوپر یہ نقش تھا الملک للہ، بادشاہت اللہ کے لیے۔ تو میں اس کو غور سے دیکھتا رہا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس کی طرف اتنی غور سے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو، تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی، اس کے جو نگینہ تھا اس کے اوپر بھی یہ نقش تھا اللہ الملک یا اللہ الملک، بادشاہت اللہ الملک۔ فقال اتعرفه، تم جانتے ہو؟ قلت، میں نے کہا لا۔ فقال هذا هو تدری ما سببه؟ قلت لا، تم اس کا سبب جانتے ہو؟ قلت لا۔ قال هذا حجر اهداه جبریل الى رسول اللہ فوهبه رسول اللہ لامیر المؤمنین۔ تو سبب یہ بیان کیا کہ امیر المؤمنین نے انگوٹھی ہاتھ میں کیوں پہنی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے عطا کی تھی۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ فتویٰ نمبر ہے 328 5182، دارالفتاء جامع عثمانیہ پشاور، تاریخ تصدیق 2022 28/11۔ تو یہ دو فتووں کے حوالے میں نے آپ کو دیے جو کہ پاکستان سے ہیں۔ یہ کسی بھی طور پہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ اس لیے پہنا جاتا ہے، اس کی مناسبت یہ ہو کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام یہ تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جتنا دیکھیں یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے، تو اندازہ لگائیے دین کے اندر کتنا جھوٹ بولتے ہوں گے۔ اور اس میں فرقوں کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہر فرقہ پرست مولوی یہی کام کرتا ہے، دوسرے فرقوں کے بارے میں جھوٹ پھیلاتا ہے، جناب یہ اس طرح ہے، یہ یوں ہے، وجہ اس کی یہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے آپ اسی بات سے، ایک انگوٹھی کو کہاں سے کہاں ملا دیا انہوں نے، نفرت کی وجہ سے۔ یہ نفرت مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے، اسی نفرت کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کیجئے، کسی بھی بات پر اندھا دھند ایمان نہ لائیے، اس کو اس طرح نہ سنیے۔ تو غور کرنے سے معلوم یہ ہوگا ہمارے ہاں یہ مذہبی طبقہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کتنا جھوٹا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم تحقیق سے بات کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے اوپر الزام نہ لگائیں اور ریسرچ کریں اور یہ عادت اپنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔